أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. چہلم کی مجلس ہے، موسم گرم ہے اور آپ حضرات نے جس محبت، عقیدت اور بارگاہ اہل بیت میں اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے پاک محرم ایسوسی ایشن کے ارکان آپ کے شکر گزار ہیں اور میں بھی متشکر ہوں. چاہتا یہ تھا کہ جو کچھ وقت میسر ہے اس میں ایک مختصر سا پیغام آپ تک پہنچ جائے. اگرچہ سورہ والشمس کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی ہے، مگر اس پورے سورے کی تفسیر مقصود نہیں، ترجمہ چاہتا ہوں. وہ ترجمہ جو صرف علم مسموع نہیں، علم مطبوع بن جائے، جو دلوں میں اتر جائے. شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. گواہ ہے آفتاب اور اس کی روشنی، یا قسم ہے آفتاب کی یا اس کے روشنی کی، اور گواہ ہے چاند جب وہ پیچھے پیچھے آئے، اور دن کا نور گواہ ہے، رات کی تاریکی گواہ ہے جب وہ سب پہ پردہ کر دے. آسمان گواہ ہے اور وہ جو اس نے بنایا، اور زمین گواہ ہے اور وہ جس نے اس کو پھیلایا، اور وہ نفس جس کا تسویہ کیا گیا، وہ نفس جس کو درست کیا گیا، وہ نفس کہ جس کو آفتاب کے بعد، چاند کے بعد، دن کے بعد، رات کے بعد، زمین و آسمان کی خلقت کے بعد جس نفس کا تسویہ کیا گیا وہ نفس وما سواہا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو الہام کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے کہ فجور یہ ہے اور تقوی یہ ہے، تاکہ کوئی نفس انسانی نفوس میں سے ذات واجب پر حجت نہ قائم کرے اور حجت نہ پیش کرے قیامت کے دن کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ اس لیے ہر نفس کو ملہم کیا گیا، الہام کی منزل پر پہنچایا گیا، اس نفس سے کہہ دیا گیا کہ یہ فجور ہے یا تقوی ہے۔ ہر نفس جانتا ہے، ہر نفس جانتا ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی دین سے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اسی نشتر پارک میں قیامت کے عنوان پر تقریریں کرتے ہوئے ماہ مبارک محرم کی عشر اول میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ آیت یہی تھی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ قیامت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ملامت کرنے والا نفس موجود ہے، جب تک کہ ملامت کرنے والا نفس موجود ہے جو ہر برائی پر اطلاع دے دے، دیکھ غلطی ہوئی، دیکھ غلطی ہوئی۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو یہ ملامت کرنے والا نفس بھی نہ ہوتا۔ ملامت کرنے والا نفس ہے ہی اسی لیے کہ اس کو اس کے فجور و تقوی سے الہام کر دیا گیا کہ دیکھو یہ فجور ہے، یہ تقوی ہے، اور اس کے بعد ہدایتیں آئیں۔ تو یہ الہام کافی ہے شرح صدر کے لیے، یہ الہام کافی ہے اس استطاعت و قبولیت و سنقیت کے لیے کہ جب حجتیں آئیں تو یہ ابتدائی الہام اس کے لیے بنیاد بن جائے کہ پہلے تو ہم کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ کی حجتیں آئیں، پیغامات آئے، الہام کو قبول کرنے والا نفس اس بنیاد پر انبیاء کے پیغامات کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ یہاں جبر نہیں ہے، یہاں اختیار ہی اختیار ہے۔ یہاں لطف الہی یہ ہے کہ پہلے بتلا دیا کہ فجور یہ ہے، تقوی یہ ہے، اور پھر رسول پہ رسول آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ یہ حجتیں ہیں یا براہین ہیں یا دلائل ہیں یا اللہ کے احکام ہیں۔ اب مانے یا نہ مانے، کوئی نہ مان کر یہ نہ کہے ہم مجبور تھے، اور کوئی مان کر یہ ناز نہ کرے کہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہے۔ نہیں، بنیاد میں الہام موجود ہے کہ ملہم ہے نفس انسانی۔ غرض یہ کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو آفتاب، مہتاب، دن، رات، آسمان، زمین، 6 منزلوں کے بعد 7ویں منزل پر نفس انسانی کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ہمیشہ یہ منزل کمال ہے۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم، یہ 6 منزلیں جب ختم ہوتی ہیں تو خلقت آخر آتی ہے۔ ہمیشہ کمال اس منزل پر آتا ہے کہ جہاں نفس انسانی اس منزل پر اپنے الہام سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ اس تمہید کے بعد ارشاد ہوتا ہے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اور اپنے طغیان کی وجہ سے جھٹلایا، اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جھٹلایا، اپنے نبی کے پیغام کو جھٹلایا۔ اذن بعث اشقاہا، پوری قوم نے ایک شقی کو چن لیا، پوری قوم نے ایک شقی کو چن لیا اور جا کے کہا جا کے ناقہ صالح کو پے کر دے۔ یہ پوری قوم کا الیکشن تھا، یہ پوری قوم کا انتخاب تھا، یہ پوری قوم کی نظر تھی کہ ہم ایک کو چنیں گے۔ پوری قوم بچ نہیں سکتی ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا ہے اپنے طغیان سے۔ اذن بعث اشقاہا، اپنے شقی ترین انسان کو بھیجا، ایک کو بھیجا۔ اذن بعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کا ناقہ ہے، اس کو پانی پی لینے دو، اس کو پانی پی لینے دو، تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے لیے کمی نہیں ہوگی، تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے، پیاسے نہیں رہیں گے، اس کو پانی پی لینے دو۔ فکذبوہ، پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا،
پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا، فعقروها، اور پوری قوم نے مل کے ناقہ صالح کو پے کر دیا. یہ جمع کے صیغے ہیں، قاتل ایک ہے. یاد ہے اذن باس اشقاہا، پوری قوم نے ایک شقی کو چنا کہ جا کے ناقے کو پے کر دے. اب اس کے بعد جمع کے صیغے، فکذبوہ، سبوں نے مل کے نبی کو جھٹلایا. فعقروہا، پوری قوم نے ناقے کو مل کے پے کر دیا، قتل کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے رب نے عذاب کو نازل کیا تو سب کو شامل کر لیا، پوری قوم کو شامل کر لیا، سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، پورے طبقہ سمود کو الٹ دیا. کسی کا یہ عذر پھر مسموع نہ ہو سکا کہ قاتل وہ تھا ہم نہ تھے، کسی کا یہ عذر نہیں سنا گیا. اذن باس اشقاہا، بچوں یہ سورہ یاد ہوگا نا، یاد ہوگا نا، جوانوں یہ سورہ یاد ہوگا نا. فَإِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، سبوں نے مل کے تکذیب کی، سبوں نے مل کے پے کیا، عذاب سب پر آیا. لا يخاف عقباها، اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ انجام کار اس قوم کا کیا ہوا. ذات واجب کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی تہذیبیں برباد ہوئیں، کتنے تمدن اجڑ گئے، کیسے ممالک زیر زمین آ گئے، کس کس کے طبقے کو ہم نے زمین دوز کر دیا، زلزلوں کی نظر کر دیا. ذات واجب کو اس کی فکر نہیں ہے. کوئی اللہ کو یہ نہ ڈرا ہے کہ اکثریت تباہ ہوئی. کوئی یہ نہ ڈرا ہے کہ اکثریت تباہ ہوئی، وہ اکیلے صالح رہے ایک طرف تو کافی ہے. پوری قوم تباہ ہو جائے پرواہ نہیں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے پروردگار نے پوری قوم کو عذاب کا نشانہ بنا دیا. امیر المومنین کوفے کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ مولا قاتل پے کنندہ ناقہ صالح تو ایک تھا، ایک تھا، عذاب پوری قوم پر کیوں آیا؟ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس قتل پر پوری قوم راضی تھی، فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، تو اللہ نے عذاب میں بھی عمومیت دے دی کہ جہاں جہاں رضا ہے، جو راضی تھا اس قتل پر وہ اس میں شامل ہے، وہ اس میں شامل ہے. اب کوئی کسی کو برا بھلا کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ اس نے قتل کیا، اس نے شہید کیا. نہیں، ایسا نہیں. جہاں رضا ہے، جہاں راضی ہو جاتا ہے انسان، گویا اپنے عمل سے تائید کرتا ہے، تائید کرتا ہے. ارشاد فرمایا امہم اللہ بالعذاب، اللہ نے عذاب میں تعمیم پیدا کر دی اور سب کے لیے یہ عذاب آیا، سب کے لیے یہ عذاب آیا. عجیب بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ تاریخ عصمت میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے، 3 مرتبہ تاریخ امامت میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے. پہلے علی 19ویں رمضان کو جب ضرب لگی ہے تو زخمی سر کو تھام کے علی نے کہا پروردگار میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. بہت غور سے سنیے، میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. دوسرے متوکل نے جب پورے سامرے میں امام علی نقی کو پیادہ پا دوڑایا تو جب شام ہوئی تو امام علی نقی نے آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے کہا اللہ کے پاس علی نقی کی عزت ناقہ صالح سے کم نہیں. اور تیسرے جب علی اصغر کو لے کر آئے اور بچے کو تیر لگا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. تاریخ عصمت کو
اس سورے سے یہ تعلق ہے. ذرا غور کیجئے تاریخ عصمت کو، اس سورے سے یہ تعلق ہے. میں ایک پیغام دے رہا تھا کہ ملت کسی کے فعل شنیع پر، کسی کے کفر ظاہر پر، کسی کے فسق روشن پر راضی بھی نہ ہو. بھئی یہی منزل ہے سمجھنے کی، راضی بھی نہ ہو بلکہ روگرداں ہو جائے. عملاً اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو کم از کم اپنا منہ پھرا لے. ہم راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ علیم بذات الصدور دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کس عمل سے راضی ہے، کون کس عمل سے راضی ہے. عذاب آئے گا تو صرف عامل پہ نہیں آئے گا، صرف قاتل پہ نہیں آئے گا، بلکہ عذاب آئے گا پوری قوم کو لیے ہوئے، پوری قوم کو ڈبونے کے لیے کہ کون کون راضی ہے، کون کون راضی ہے. کربلا کا قتل، حسین مظلوم کا، کربلا پہ ختم ہوتی. میں کیا کہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور ناسازی مزاج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ گفتگو جس اخلاص و محبت کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اسی طرح سے آج ہو. اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی کوتاہی ہے تو آپ عفو فرمائیں. کربلا کی تاریخ اگر 10ویں محرم کو ختم ہوتی تو کوفہ ذمہ دار تھا. پیغام لے کے جائیے. اگر کربلا کی تاریخ 10ویں محرم کو ختم ہو جاتی اور اگر شام کو یہ کہہ دیا جاتا لے جاؤ اہل حرم کو مدینہ، کوفہ ذمہ دار تھا، کوفے کی گورنری ذمہ دار تھی، مرجانہ کا بیٹا ذمہ دار تھا، ابن زرخا ذمہ دار. مگر یہی نہیں ہے. پھر کربلا، کوفہ 37 منزلیں اور پھر شام. آپ چہلم کی مجلس سن رہے ہیں نا، چہلم کی مجلس سن رہے ہیں نا. 28 صفر کو، 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے سن 60 ہجری. 30 شعبان کو مکہ پہنچے، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلے. ایک ایک لفظ یاد رکھنے کے قابل ہوگا. آج جاتے ہوئے ابن عباس نے کہا کو تھاما، کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا عباس میں اس لیے جا رہا ہوں، عباس کے بیٹے میں اس لیے جا رہا ہوں. لے یحییٰ من ہلک عن بینہ ولیحییٰ من حی عن بینہ. آج کے بعد جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، جو مر جائے وہ دلیل سے مر جائے. دیکھا آپ نے، یہ ہے راز شہادت حسین. جس کو زندہ رہنا ہے ثبوت سے رہے، دلیل سے رہے، جو مر جائے دلیل سے مر جائے. اس لیے جا رہا ہوں ابن عباس. 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 سے لشکر آئے، 7 سے پانی بند ہوا، 10 کو حسین شہید ہو گئے، 10 کو حسین شہید ہو گئے. اور اگر یہ تاریخ 10 کی شام کو ختم ہوتی تو صرف کوفہ ذمہ دار تھا. عذاب کو اب، عذاب الہی کو اب شام تک نہ جانا چاہیے. مگر کوفہ بھی، 37 منزلیں بھی، گمنام راستے بھی، جلدی سے ناکوں کا دوڑایا جانا بھی، بچوں کی موتیں بھی، اور پھر غرہ سفر کو شام میں حاضری، دربار میں حاضری، اور پھر یہ معذرت، یہ اپولوجی کہ اس نے آتے ہی کہہ دیا، اس نے آتے ہی کہہ دیا کہ غلطی ابن زیاد کی تھی. نہیں، وہ اپنی خطا پہ مصر تھا. اس نے مدینے کو تباہ کر دیا، اس نے خانہ کعبہ میں آگ لگا دی.
اس نے حرمت اسلام کو ضائع کیا. پیغمبر ہمیشہ کہتے رہے جس نے مدینے کو ڈرانے کی کوشش کی وہ ملعون ہے. جس نے مدینے والوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس پہ عذاب آئے گا. اور یہاں مدینہ پورا لوٹا. کون؟ کوئی ابن زیاد تھا اس وقت؟ مکہ جلایا گیا اس وقت کوئی ابن زیاد تھا؟ کدھر کوفہ کدھر مکہ؟ ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے تو بھرپور ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑے گا. بھرپور ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑے گا. اگر یہ سمجھ کے قتل کیا ہے حسین کو کہ قتل کرنے والا حق پر ہے تو قبول کرے ذمہ داری. قبول کرے ذمہ داری. حسین نے بھی ایک معجزہ دکھلایا پرسوں رات کو. حسینیہ ایرانیان میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا, اس کو دہرانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں کچھ اضافے کے ساتھ. حسین نے بھی ایک اعجاز دکھلایا کہ قتل ہونا تو ہے کل مگر دلیل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ. اور دنیا اعلیٰ معارف و حقائق کو کیا سمجھے گی دنیا؟ ان کے سامنے تو ایک عملی مثال پیش کروں گا, ایک عملی مثال پیش کروں گا, ایک رات کی مہلت ان کو اور دوں گا. مہلت مانگوں گا نہیں. حسین سے بڑھ کے کوئی عبادت کرنے والا ہے جس کی ہر سانس قدر کی سانس ہے؟ کہ ایک رات اور لے لو, ایک رات اور لے لو تاکہ قیامت کے دن حجت رہے, مجھے حجت رہے کہ بیکار نہیں دی ہے یہ رات, بیکار نہیں دی ہے یہ رات. پورے انسانوں کے نفوس پر الہام کیا گیا ہے فجورت اخلاق کو. ممکن ہے کوئی الہام کو قبول کرنے والا شرح صدر سے کام لے اور صبح کو ہور بن جائے. صبح عاشور آیا ہے ہور. مسائل کو سمجھیں گے آپ. ایک رات کی مہلت دی تاکہ الہام کو قبول کرنے والا نفس شرح صدر کا ثبوت دے, نور کو قبول کرے, باہر آ جائے, باہر آ جائے. آج وقت گزر رہا 61 ہجری اور یہ 1386 1326 برس ہو چکے, 1327 برس گزر چکے اس واقعے کو. حسین کا وہ عمل معجزہ ہے, معجزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ شام اور کوفے کی حکومتیں یاد کر لیں کہ جب کبھی کسی رات کسی دن میرا ذکر ہو تو سمجھو کہ کوئی الہام پانے والا نفس ممکن ہے باہر سے آئے اور وہ بن جائے. میں نے یہ جملہ کہا تھا ایرانیان میں کہ ہم اپنی زبان نہیں کھولتے کہ کتنے ہور آ رہے ہیں. ہم اپنی زبان نہیں کھولتے کہ کتنے ہور آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. نعرے جہنم سے آزاد ہو کے آ رہے ہیں. حسین اب بھی مہلت دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس طرف سے کفر پکار رہا ہے, ادھر سے حسین پکار رہے ہیں. کربلا باقی ہے, ان کی حمایت کرنے والے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی حمایت نہیں ہے. ہر سال اپولوجی پہ اپولوجی ہے, ہر سال اعتذار ہے کہ اس کو معاف کر دیجئے. اور یہاں آنے والے ہور چلے آ رہے ہیں کہ مولا غلام اب بھی حاضر ہے. تو معجزہ کیا تھا؟ ہور کو لینا ضرور تھا, ہور کو لینا ضرور تھا کہ تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ایک رات میں قسمت بدل سکتی ہے. ایک رات میں قسمت بدل سکتی ہے, اور قسمت کو یوں بدل کے رکھ دیتے ہیں.
ہو رہا اور ہو راتے رہیں گے۔ اعجاز یہ ہے کہ فرزند رسول جانتے تھے کہ کوشش کرنے والے عباس نہ بن سکیں گے، علی اکبر نہ بن سکیں گے، آنا محمد نہ بن سکیں گے، ہو تو بنیں گے۔ یہ حسین کی تیاری تھی، یہ حسین کی تیاری تھی، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، زمانے کی ہوا بدلی، نگاہ آشنا بدلی، اٹھے محفل سے سب بیگانے شمع سحر ہو کر، زمانے کی ہوا بدلی، نگاہ آشنا بدلی، اٹھے محفل سے سب بیگانے شمع سحر ہو کر، زہرا اپنے بچوں کو لے کے تنہا ہو گئی، مگر زہرا کی ذمہ داریاں تھیں، زہرا کی ذمہ داریاں تھیں بچوں کی تربیت کی، بچوں کی تربیت کی، کا شہزادوں ماں کو آنا ہے محشر میں، مجھے سامان چاہیے، مجھے شفاعت کا سامان چاہیے۔ بچے بھی محمد کے نواسے، ابنا انا کی منزل پر بچوں نے ماں کو تسلی دی کہ اماں گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، سامان شفاعت رہے گا، سامان شفاعت رہے گا۔ اور اس منزل محمد کا نواسا یہ اعلان کر کے چلا کہ آج سے اب جب تک قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا، میرے اسباب شفاعت میں اضافہ ہوگا، نہیں میرا اسباب شفاعت دوسروں کے لیے شفاعت کا انتظام کرتا رہے گا، فقط آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی، دنیا میں بھی۔ اسباب شفاعت یہ جلوس ہے، باتوں کو سمجھو، یہ علم ہے ہمارے، یہ ماتم ہے، یہ دیکھنے والے رک رک کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، کس کا گھر اجڑ گیا، یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے وقار کا ثبوت دو، اپنے سکون کا ثبوت دو، اپنے عزم کا ثبوت دو، دنیا کو بتلاؤ کہ قوم زندہ ہے، باوقار ہے۔ ہم کو جلوس سے کام، منزل سے منزل تک جانا ہے، ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے تک جانا ہے۔ دنیا دیکھ کے ہر کے نقش قدم پہ آئے گی، دنیا ماتم کو پہچان کے آئے گی، دنیا نوحوں کو سمجھ کے آئے گی۔ آپ سمجھ گئے یہ وہ منزل ہے۔ ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم سب میں کوتاہیاں ہیں، اور میں تو ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ اگر لکھنے والوں نے یہاں سے لے کے کھارا در تک کے در و دیوار پر میرے خلاف کچھ لکھا ہے تو مجھے ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو عیوب گنوائے مجھ میں اس سے زیادہ عیوب ہیں، انہوں نے جو کوتاہیاں بتلائی ان سے زیادہ مجھ میں کوتاہیاں ہیں، مگر میری نگاہ شفیع المذنبین پہ ہے، میری نگاہ فرزند رسول کے ذکر پر ہے۔ میں ان باتوں سے پرواہ نہیں کرتا۔ اس طرح کی غیر ذمہ داری کی حرکت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں غصے میں آ کر یا جھلا کر ممبر سے ہٹ جاؤں گا۔ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، مجھے مرنا ہے اس ممبر پر۔ میں آپ سے پھر عرض کروں، نعرہ تحسین کے لیے نہیں، میرا موقف میں نے واضح کیا۔ میں نے تقویٰ کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے زہد کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے نماز نہیں پڑھائی، میں نے کسی کا نکاح نہیں پڑھا، میں نے صیغہ طلاق نہیں جاری کیے، میں نے فقہ کے مسائل کا جواب نہیں دیا، میں صرف ایک کام لے کر آیا، اور وہ یہ کہ علی علی کہوں، حسین حسین کہوں۔ میرا کام یہی ہے، میرا کام یہی ہے۔ اور پھر اسی منزل پر تیری بزم میں ناز میں ہر نفس تھی رشید کی یہی زندگی، تیری بزم میں ناز میں ہر نفس تھی رشید کی یہی زندگی، کبھی یاد قلب و سینہ رہی، کبھی ذکر تیغ و گلو رہا،
کبھی علی اکبر کو یاد کرتا رہا، کبھی حسین کو یاد کرتا رہا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اگر یہ کوشش اس لیے کی گئی کہ قوم جھلا جائے یا قوم میں آپس میں انتشار ہو تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم جلوس مطمئن جائے گا، جلوس کا کوئی کام نہیں ہے کہ اگر کسی کے لیے بھی کچھ کہا جائے، ہم کو جانا ہے، ماتم کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ زہرا مطمئن جائے، مطمئن جائے۔ آپ کی اجازت ہے؟ آپ کی اجازت ہے میں آپ کی طرف سے دعوت دوں؟ میں آپ کی طرف سے دعوت دوں؟ بی بی آؤ، شہزادی آؤ، تیرے بچے کا تحلم کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ دھوپ میں ماتمدار ہے، یہ بچے دھوپ میں ہیں، یہ خواتین دھوپ میں ہیں۔ آج غضب کی گرمی ہے، آج غضب کی گرمی ہے، اور ہائے اسی گرمی میں بھی زہرا ہر جگہ فریاد کرتی ہے۔ بس ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس۔ محرم جب نہیں آیا، محرم جب نہیں آیا، 28 ذی الحجہ ہے، کل 29 ہے، اب چاند ہوگا، اب ماتم کریں گے، اب زہرا کے لال کو یاد کریں گے۔ محرم گزر گیا، تسلی تھی، اب چہلم آئے گا تو روئیں گے، اب چہلم آئے گا تو، آج چہلم بھی ختم ہو، آج چہلم بھی ختم۔ کہو نا خدا حافظ، کہو نا آل محمد خدا حافظ، علی اکبر خدا حافظ، عباس خدا حافظ۔ میں نے رحمت دی، میں نے رحمت دی۔ قافلہ پہلے تو کربلا پہنچا، جابر بن عبداللہ انصاری کو آواز آئی، جابر ہم زندہ ہوتے تو جاتے بہن کے استقبال کے، جابر تم جاؤ۔ جابر گئے، استقبال کیا، دور ہو گئے، قافلے سے دور ہو گئے۔ عابد بیمار نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا جابر تم دور کیوں جاتے ہو؟ کہا فرزند رسول فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ جلدی جلدی 3 دن رہے کربلا میں، تیسرے دن قافلہ چلا، ساری بیویاں سوار ہوئی، ام رباب نہیں آئی۔ جناب زینب نے کہا رباب بھابی نہیں چلو گی؟ کہا کیا کروں بی بی مدینہ جا کے، ایک بچہ کربلا میں، ایک بیٹی شام میں، میرے والی کی قبریاں میں مدینہ جا بی بی میں نہیں آتی مدینہ۔ شہزادی ام رباب کے لیے قبر حسین پہ خیمہ نصب کر دیا گیا، قافلہ مدینہ چلا۔ عابد بیمار مدینہ پہنچے، پہلا خطبہ دیا، خطبہ طویل ہے، آخری جملہ یہ ہے کہ اہل مدینہ اگر مرنے سے پہلے رسول یہ وصیت کر کے مر جاتے کہ میرے بعد میری اولاد جہاں جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ ظلم نہیں ہوتا جو آج ہوا۔ اس کے بعد بشیر کو بلا کے کہا بشیر جا کے مدینے والوں سے کہہ دینا کہ وہ قافلہ جو مدینے سے گیا تھا وہ آ گیا۔ ناقے پر بشیر کو سوار کیا، شال عزا گلے میں ڈالی، بشیر پکارتا ہوا چلا یا اہل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فدمعی مدرار، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ بشیر کہتا ہے جو ہی میری آواز بلند ہوئی تو سب سے پہلے ایسا معلوم ہوا کہ جہاں جہاں میں آواز دے رہا ہوں مدرسوں کے بچے دوڑ کے آئے، میری سواری سے لپٹ گئے، اور ہر ایک پوچھتا تھا بشیر آل محمد آ گئے، علی اکبر آ گئے، بشیر قاسم آ گئے۔ بشیر نے کہا صاحبزادو چلو روضہ رسول پر۔ بشیر کہتا ہے کہ بچوں کو رخصت کیا، محلے بنی ہاشم میں آئے، دیکھتا کیا ہو کہ ایک معظمہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ میں تھامے مجھے بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے، وہ بچہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے،
مگر بچے کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بچے نے اس معظمہ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، ہاتھ چھوڑا کے وہ مدمے میں آیا۔ میں سمجھا کہ یہ بچہ کچلا جائے گا، میں سواری سے کود پڑا، میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ کہا صاحبزادے کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا سنانے والے بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ میں نے کہا کیا نام ہے بابا کا؟ کہا عباس، عباس۔ بشیر نے کہا شہزادے آپ کو سب معلوم ہوگا، آپ کو سب معلوم ہوگا، آپ اپنی دادی کو لے کے روضہ رسول پہ آئیے۔ بشیر کہتا ہے میں آگے آگے تھا کہ پیچھے قافلہ آیا۔ یہ جلوس اسی کا نشان ہے، یہ جلوس اسی کا نشان ہے، قافلہ پیچھے پیچھے، اور ام کلثوم صدا دیتے ہوئے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا، نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، نانا کے مدینے ہم لٹ کے آئے۔ خرجنا من کا بالاہلین جمع ورجعنا بلا رجال ولا بنینا، مدینے جب چلے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، مدینے اب آئے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پکارتے ہوئے چلے، بشیر کہتا ہے روضہ رسول سامنے آیا،